جس طرح آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک فاؤنڈیشن ہے which is known as MTJ فاؤنڈیشن، جو وہ رن کرتے ہیں اور ان کے بیٹے مولانا یوسف رن کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مولانا صاحب کا زندگی میں صرف ایک ہی گول رہا ہے، اور وہ ہے اسلام کا پیغام پہنچانا اور انسانیت کے اندر بہتری لانا۔ تو انہوں نے ہمیشہ انسانیت کے بارے میں ہی سوچا ہے۔ تو اب اس فاؤنڈیشن کے تھرو ان کا یہی گول ہے، انسانیت کے اندر نہ تو صرف بہتری لانا بلکہ انسانیت کی مدد کرنا، اور اس میں ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس سال آپ اپنا صدقہ نکالنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، یا صرف آپ کوئی بھی دل سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہی صرف ایک درخواست کروں گا کہ آپ MTJ فاؤنڈیشن کے تھرو کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا، تو وہ زرقاء میں وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، پڑی آپ پر۔ حضرت ابو طالب ان کو کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب۔ کہا تمہاری کل دعوت ہے۔ کہ تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کا ایک کام ہے۔ اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام۔ اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے۔ کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا ہوا۔ تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنو کھوا رہے ہیں، تو تنو کہیں پوچھنا ہے، بلاؤ اسے۔ اب آپ کو بلایا گیا۔ جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی، تو دھوپ تھی، تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے، چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا۔ تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا، لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سرخ ڈورے تھے۔ کہا یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں، مستقل ہیں۔ پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ، ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، شفا ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو لیا گود میں۔ آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت، ماں کی آنت سے ناف جڑی ہوتی ہے، ختنہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے، پھر گندگی نکلتی ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا۔ جب آپ جوں باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، خوشبو پھیل رہی تھی۔ جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، باہر کینچی سے نہیں کاٹنی پڑی۔ اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے نہیں آئے۔ اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اوندھے منہ نہیں ہوئے کہ اوندھے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا۔ تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی ایک ہی بنی۔ تو اپنے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا، تو پوری چہار طرف نوری نور پھیل گیا۔ آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے
کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا ہے، اور کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتے جی نماز دل دی ہوندی ہے، اگر روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو نماز تو جی دل دی ہوندی ہے، کہ ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب جب سفر کرتے تھے، اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو وہ ایسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس نے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے، تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، وہ اونٹنی کو جلدی سے موڑتا ہے اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے، جو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتا ہے، جس سے ریت دھل جاتی ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا ہے الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے نا چینی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو وہ منڈیر کے اوپر سارے نمک، مرچ، چینی، مسالہ، تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا، تو وہ الٹا ہو کے جو میرے منہ پہ گرا وہ مرچیں تھیں، تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھری، ساری رات میری روتے روتے گزری، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی، اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی، میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں نا، جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے، خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، اس کے لیے مزید کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں تمہارے سامنے کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، 20-25 سال سے نفل پڑھتے 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 سر درد کا شکار ہوا، پھر بھی نہیں میں پڑھتا ہوں، میں میرے اللہ کے درمیان، مجھے اب نماز کی لذت اللہ نے دے دی، میرا نماز میں دل لگتا ہے، میں نہ پڑھوں مجھے بے چینی، نوافل سر درد کے ساتھ بھی میں لگا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز پانی ہے یا ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی،
مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اطا فعجزنا عن نظرائہ. یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا. اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وسقائہ عذل العواز لحول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أطى فعجزنا عن نظرائه. یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کوئی 40 سال پہلے. یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا. میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا. پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے. تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے. تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے. مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اطا فعجزنا عن نظرائہ. جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہو گئی. اعجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. تم تو سارے بیزاؤ کو میں نے تنزانیہ میں بیان کیا. تنزانیہ میں اجتماع تھا. کالے ان پڑھ بیچارے اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان, ان کے چہرے کالے, دانت سفید. جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں. تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں. ترجمان کے ذریعے کو سنو. جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھا اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے. مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی. اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا. سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے, واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے. مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا. ایسے ہی صومالیہ میں, ایسے ہی جبوتی میں اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی. ان میں چاڑ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے. تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر عجب. صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں. صومالیہ کوئی بے نمازی, سب نماز. صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن پڑھتے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا. تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے, یہ اصل بتانے کی چیز. آپ نے ہمیں ایک زندگی دی. سب سے پہلے ہمیں آپ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا
کہ میرا بنانے والا کون؟ اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے۔ کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے کا جب اندھیرا تھا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر۔ یہ شکوہ میں اقوال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد۔ ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، فرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کاف زائدہ یعنی تحسین ہے، لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں۔ یہاں بھی متنبی پھر یاد آ گیا کہ شمس فی کبد السماء وضوءها یکشی البلاد مشارقا ومغاربا، میرا سیف الدولہ سورج کی طرح ہے۔ یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف۔ کالبحر یغرف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید سحائبا، یہاں سخاوت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے، میرا بادشاہ سورج ہے۔ کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، میرا بادشاہ چاند ہے، جدھر دیکھے گا نور ہی نور پھیلاتا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو پھر مثل آتا ہے۔ انس سروجی، ابو زید سروجی پر وہ سارے مقامات ہیں۔ انس سروجی وہذا ولدی، اب وہ ذات میں تشبیہ لانے لگا ہے، صفات میں نہیں۔ وَالشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ، شبل شیر کا بچہ، وہ کہتا میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے، کل اسد نہیں، مثل الاسد۔ تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں کوئی مشابہ ہے، صفات میں بھی بے بدل ہے، ذات میں بھی بے بدل ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا وہ باپ نہیں، لم یولد، کسی کا وہ بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ نام ہے، ہم خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا کرو، کہو آسمانوں تک نور پھیل گیا، کیونکہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا، خود جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اور اللہ کے تمام صفاتی نام پر
छाया हुआ है। अल-मलिक हो, कुद्दूस हो, सलाम हो, मोमिन हो, मुहैमिन हो, अज़ीज़ हो, जब्बार हो, मुतकब्बिर हो, खालिक हो, बारी हो, मुसव्विर हो, गफ़्फ़ार हो, क़हार हो, वहाब हो, रज़्ज़ाक़ हो, फ़त्ताह हो, अलीम हो, क़ाबिज़ हो, बासित हो, ख़ाफ़िज़ हो, राफ़िअ हो, मुइज़्ज़ हो, मुज़िल्ल हो, समी हो, बसीर हो, हकम हो, अदल हो, लतीफ़ हो, ख़बीर हो, हकीम हो, अज़ीम हो, जलील हो, क़दीर हो, अलीम हो, रशीद हो, गफूर हो। जितने मेरे रब के सिफाती नाम हैं, वाजिद हो, माजिद हो, वाहिद हो, अहद हो, समद हो, कादिर हो, मुक़्तदिर हो, मुक़द्दिम हो, मुअख्खर हो, अव्वल हो, आखिर हो, ज़ाहिर हो, बातिन हो, वाली हो, मुतआल हो, बर हो, तव्वाब हो, मुंतकिम हो, आफ़ुव हो, रऊफ़ हो, मालिकुल मुल्क हो, ज़ुल जलाल वल इकराम हो, मुक़सित हो, जामे हो, गनी हो, मुग़नी हो, फ़त्ताह हो, अलीम हो, काबिज़ हो, बासित हो, राफ़िज़ हो, ख़ाफ़िज़ हो, हलीम हो, रशीद हो, हन्नान हो, मन्नान हो, गफ़ूर हो, रहीम हो, रहमान हो, रहीम हो। जितने मेरे अल्लाह के सिफ़ाती नाम पे सब पे एक आता है अल्लाह। ये पठान खुदा को भी खुदाए पाक कर देते हैं, उसमें भी इमाला कर देते हैं, खुदाए दा पारा, खुदाए दा पारा। अरे भाई अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। जो नूर लफ्ज़ अल्लाह में है किसी लफ्ज़ में नहीं है। और ख़ास तौर पे जो इंसानों ने घड़ दिया। मेरे नबी ने कहा अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्ला हु। कोई उस जैसा हो तो बताऊं कि कौन है। तो फिर या अल्लाह तू बता अपने बंदों को, मैं तर्जमानी करता हूँ। अल हई हमेशा के लिए ज़िंदा, अल क़य्यूम हमेशा के लिए कायम, ला ताख़ुज़ुहु सिना ऊँघता नहीं, वला नौम सोता नहीं, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द ज़मीन आसमान का शहंशाह, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कोई है दम मारने वाला उसके आगे उसकी इजाज़त के बग़ैर। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम। सारी कायनात खुली किताब की तरह उसके सामने है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। उसके इल्म से कोई नहीं ले सकता, जितना वो देता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी ने ज़मीन आसमान को घेरे में ले लिया। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। यऊद वअद थकने को नहीं कहते। आपने ज़्यादा वज़न उठा लिया ना तो आप कहते आवाज़ आती है ना। जब आप ज़रूरत से अपनी हिम्मत से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं तो आप में मुँह से एक आवाज़ निकलती ये है बात। तो मेरा अल्लाह कहता है तुसी तो एक बोरी चाह के हाय हाय कर दे हो। तो मैंने 7 ज़मीन 7 आसमानों को उठाया हुआ है और मेरे मुँह से ज़रा भी नहीं निकलती। तेरा रब इतना ताकतवर, इतना कुव्वत वाला, ताकत ज़ाती, कुव्वत ज़ाती, ज़िंदगी ज़ाती, सारी कायनात को की ज़रूरतें पूरी करता है, ज़रूरतों से पाक है, खिलाता है, खाने से पाक है, देता है, लेने से पाक है, पिलाता है, पीने से पाक है, सुलाता है, सोने से पाक है, रुलाता है, रोने से पाक है, मारता है, मरने से पाक है, देता है, लेने से पाक है, ना उससे पहले कोई है ना उसके बाद कोई है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो ज़ाहिर भी है, वो बातिन भी है, और वो कोई उस जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुल कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है मुस्तकिल। सब्बह तैरने को कहते हैं, तो तैरने वाला रुकता नहीं, उससे तैरना ही है। तो कुल कायनात रुकती नहीं। मैं तो अभी पौना घंटा बात करके रुक जाऊंगा। वो रुकती नहीं कायनात, लगी हुई है तेरे रब की तारीफ में, तेरे रब की तारीफ में। लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। ये मेरे नबी का एहसान है सबसे बड़ा कि मैं तौहीद सिखाई। हर नमाज की हर रकत में इय्याका नअबुद,
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیرے آگے سر جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا، ہر رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں؟ جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، میں زمانے کی قید سے پاک ہوں۔ جہت، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھوں تو اوپر کا پتہ نہیں۔ اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کہہ دے ان سارے ملاؤں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، ذمہ داروں کو، اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمندر، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ پہ سر نہیں چکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں۔ بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، کیسی ذات لہب، بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی، اور بلال، سیدنا بلال سحری کا ٹائم تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی، اپنے ہاتھ کھینچ لیا، کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال دی۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال
कसम ना उठाते तो जब तक अल्लाह के नबी खाते रहते सुबह सादिक होनी नहीं थी। तो रास्ता बताया कि पहुंचना कैसे है, पहुंचने का रास्ता मोहम्मदी होना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहुंचने का रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है। पासपोर्ट हो वीज़ा ना हो, कोई छोटा सा मुल्क भी अंदर नहीं जाने देता। तो जन्नत जैसा मुल्क है, व इज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो ये मेरे नबी ने हमें एक ज़िंदगी समझाई कि अगर हमने इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है और आखिरत को खूबसूरत बनाना है तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि एक लक़द लाम भी कद भी, कान हो गया, ये काम होगा नहीं, हो गया। लकुम सिर्फ तुम्हारे लिए है ये पैकेज और किसी के लिए नहीं है। कहाँ पर है? फ़ी अबस है वह, अबस है जुस्तजू बहरे मोहब्बत के किनारा की, बस इसमें डूब ही जाना है ए दिल पार हो जाना। ये फ़ी का मतलब है फ़ी कि अपने नबी की ज़िंदगी में डूब जाओ तो पार हो जाओगे। फ़ी रसूलिल्लाह है। हर इंसान चाहता है मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे और उसको जोड़ा है पैसे के साथ कि पैसा होगा तो ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं, अल्लाह ने जोड़ा है हमारे नबी के साथ कि मेरे नबी की ज़िंदगी अपना लो तो झोंपड़े में भी खूबसूरत है और महल में भी खूबसूरत है। फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अल्लाह उस्वतुन कामिला भी फरमा सकते थे चूँकि आपकी ज़िंदगी उस्वा कामिला है। हसना का लफ्ज़ आपको तरगीब और हमें तरगीब देने के लिए कि इंसान खूबसूरती का दीवाना है, इंसान खूबसूरती की तरफ लपकता है। चांद को खूबसूरत बताने के लिए कोई दलील की ज़रूरत नहीं है, हुस्न अपनी तरफ खींचता है। मैं जब गांव में होता हूँ तो घंटों बाहर लेटा चांद को देखता रहता, पता नहीं मुझे उसमें क्या कशिश महसूस, मैं ऐसे देखता रहता। कल बद्र है सुत्तजहत रअयतहु युहदी इला ऐनिका नूरन साक़िबा। मुतनब्बी को दुआ देता रहता हूँ, शायद ही किसी ने उसके लिए बख्शिश की दुआ की हो, मैं करता रहता हूँ। तो हुस्न को अपना वजूद साबित करने के लिए दलील नहीं चाहिए, वो अपनी ज़ात में खुद एक दलील होता है। हसीन चेहरा हो, हसीन कलाम हो, हसीन मंज़र हो, हसीन पहाड़ हो, हसीन वादियाँ हों, बर्फ़ पोश हों या जंगल पोश हों, हुस्न खींचता है अपनी तरफ। तो अल्लाह ताला ने ना कामिला भी है, मुकम्मल भी है, अकमल भी है, अतहर भी है, अनवर भी है, अशरफ भी है, आला भी है, अस्का भी है, अजमल भी है, अबरक भी है। लेकिन अल्लाह ने कहा हसना। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है दुनिया और आखिरत में तो एक ही रास्ता है, मेरे नबी की खूबसूरत ज़िंदगी है। हसना का ना मैं लुग़त देख रहा था, मैं जो कुरान बोलता हूँ ना ये तफसीर से नहीं बोलता हूँ, लुग़त से मदद लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो शेख रमज़ी की तरह मुताले का तो आदत नहीं है, तो पैदल हूँ तो मैं लुग़त से ढूंढता हूँ भाई कोई चीज़ मतलब इससे जोड़ खाती हो। हसना के बहुत से मतलब हैं जिसका आखिरी खूबसूरत ही निकलता है, लेकिन मेरा एक मतलब पे नज़र पड़ा कि वो निशान जो इंसान को हसीन बना दे उसे हसना कहते हैं, और वो तिल के सिवा और कोई नहीं है। चेहरे का तिल वो इंसानी हुस्न को कहाँ से कहाँ ले जाता। एक शायर है शिराजी, हाफिज़ शिराजी,
اس کا شعر ہے، اگر آن ترک شیرازی بدستارت دلے مارا، بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا را، اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرکند اور بخارا کی سخاوت کر دوں۔ جب تیمور نے اصفہان فتح کیا، کوئی بڑا درندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا۔ شیرازی کو پتہ چلا بھائی شیر کی آج مار پڑنی ہے، تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا۔ کہنے لگا میں نے سمرقند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا، تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر لیا ہے۔ تو اس پر وہ بڑا ہنسا، اس کو مال کرام دے کے واپس کیا۔ وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی۔ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہ دیتا۔ آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے، چند عبادات ہیں، نماز، روزہ، بس، حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان توحید سب کے لیے۔ باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں۔ یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈال دو۔ جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ 2 چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے، ہے تو ایسے ہی، پتہ نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگڑ نے پھونک ماری، آپ نے اس کو فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، مار دو، اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس سے آگ نے بجھنا نہیں تھا۔ تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے جائیں، اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، تو وہ اس کی روشنی کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہوں۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن العزيز العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب۔ ایویں سر مار رہے ہو، یہ سمجھ بھی آیا؟ تو بچوں، ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کے اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشیں، لیکن میرے نبی کی زندگی ایک بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر یہ ملتا ہے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو
سائے سائے بدیاں ہزار علامے گلے کر جانے باغ بہاراں ہو. ابھی تو میں منصور کا سنایا. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول. سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے باہیں 100 تلواراں کھنے جھیلے. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے. السلام علیکم.